الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے جو حضرت معین الدین چشتی گولڑا شریف المعروف بڑے لالا جی والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہم کے حوالے سے شعر کی تشریح ہو رہی تھی۔ شعر سماعت فرما لیں۔ ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر حوت میں آیا تلاطم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے ہم سمندر سے مثال دے رہے تھے کہ سمندر میں اٹھنے والے بلبلے، بھنور، لہریں باوجود اس کے کہ الگ نام ہونے کے سمندر نہیں ہو سکتے۔ سمندر ان کو وجود تو دیتا ہے لیکن اپنی حقیقت پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ رب العالمین نے کائنات کو تسخیر کیا، کائنات کو تخلیق کیا، ہمارے لیے تسخیر کیا اور ان کو صفات سے نواز دیا کہ اے میری مخلوق کی صفات کو دیکھو اور میری پہچان کرو۔ تو یقیناً تلاطم آیا اس ہو ذات میں جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ربائی پہ تھے۔ ربائی یوں تھی: عالم بخروش لا الہ الا اللہ ہوست، عالم بخروش لا الہ الا ہوست، غافل بگماں کہ دشمن است این یا دوست۔ دوست ہوتا ہے دوست، فارسی میں دوست کہتے ہیں۔ عالم بخروش لا الہ الا ہوست، غافل بگماں کہ دشمن است این یا دوست، دریا بوجود خویش موجے دارد، خس پندارد کہ این کشاکش با اوست۔ اب اس کا ترجمہ تشریح تھوڑی سی بیان کروں گا کہ مراد یہ ہے اس سے کہ کائنات پوری یونیورس لا الہ الا ہو کے ذکر میں مشغول ہے۔ کیا مطلب؟ لا نہیں ہے کوئی الہ معبود الا اللہ یا الا ہو سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس ذکر میں کائنات مشغول ہے، جو کہ میں نے آیت بھی بیان کی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو دانش مند لوگ ہیں، فراست والے ہیں، وہ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ تھوڑی سی سوچ بچار سے ذرا عاری ہوتے ہیں۔ وہ شخص اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شعر کی تشریح ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں میرا دشمن۔ غافل باگماں، غافل یعنی جو جسے علم نہیں ہوتا کہ دشمن است این یا دوست، کہ فلاں میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتا، غافل جو ہوتا ہے۔ حالانکہ دریا اور سمندر کی مثال دے کر سمجھایا ہے
کہ دریا یا سمندر کا وجود ہی اس بات کا مقتضی ہے. آگے جو تیسرا مصرع ہے، دریا بوجود خویش موج دارد. جو دریا ہے یا سمندر ہے یہ مقتضی ہے کہ وہ مواج رہے، یعنی مواج کی لہر موج کی جمع ہے، یعنی مواج رہے. سمندر اپنے وجود کے سبب موجزن ہے، دریا موجوں کے ساتھ موجزن ہے، سمندر بھنور موجوں کے ساتھ جو ہے موجزن ہے. اب آپ دیکھیں جا کے دریا نہروں میں یا سمندروں میں اس کے اوپر نا تنکے تیر رہے ہوتے ہیں. یہاں جس کو اس آخری مصرے میں کہا ہے کشاکش باؤس خس، خس کا ہے، خس کہتے ہیں تنکے کو. یہ خس خس ہوتا ہے نا، یہ جو کولروں کے تنکے لگاتے ہیں نا، کولر ایئر کولر جو ہوتا ہے گرمیوں میں ہم چلاتے ہیں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے جو تنکے ہوتے ہیں نا تنکے، اس کو فارسی میں خس کہتے ہیں. تو خس ایک گھاس بھی ہوتی ہے. اب وہ تو خیر بہت مہنگا پڑتا ہے نا، تو جب اس پہ پانی چلتا ہے ہوا لگتی ہے تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اب سمندر میں دریاؤں میں نہروں میں نا اوپر تنکے ہوتے ہیں، درختوں کے پتے ہوتے ہیں، وہ تیر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی صحیح. مراد یہ ہے کہ دریا اپنی موجوں میں سمندروں میں موجوں میں موجزن ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے. اور جو بیچارہ تنکا ہے اس کے اوپر تیر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی سمندر ہوں، کیونکہ سمندر پہ سواری جو کر رہا ہے دریا کی لہروں میں سواری کر رہا ہے. چونکہ جب لہر آتی ہے نا تو وہ لہر کے اوپر وہ کیسے ہوتا ہے، یہ تنکا جا رہا ہے نا، لہر آئی تو ایسے ہو کے پھر اتر، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا عروج میں ہوں، میں تو بڑا اونچا ہوں. اصل میں یہ جو ساری کشمکش ہے سمندر کی، دریا کی، یہ کھینچا تانی جسے کہتے ہیں، لیگ پولنگ جو کہتے ہیں، وہ تنکا سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے کبھی اوپر کرتے ہیں، پہلے تو فخر کرتا ہے نا میں بڑا اونچا ہوں، لیکن کہتا ہے یہ کیا ہے، مجھے اٹھا اٹھا کے تو کنارے کی طرف پھینک دیتا ہے دریا اور آگے بہا کے لے جاتا ہے، میری وقت ہی کوئی نہیں رہتی پھر. تو تنکا سمجھتا ہے کہ یہ صرف اسے ستانے کے لیے ہے، پریشان کرنے کے لیے ہے. یہ تصوف کا سبجیکٹ نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ تنکوں کی بھی ہم بولی بولتے ہیں نا. تو کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا، تو تسبیح کرتی ہے تو فرض تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تسبیح تو وہ اللہ کی کر رہی ہے، مراد ان کی ہاری کی بولی ہوتی ہے. کیونکہ جو آیت ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، یہ تنکوں کی بات صحیح کر رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز میں تنکا نہیں ہے. حباب بھی ہے، حباب بھی ہے، گرداب بھی ہے، بھمر بھی ہے. تو وہ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں نا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تنکا ایسی بات کر سکتا ہے نا، کیونکہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں. تو تنکا کہتا ہے یہ ساری باتیں جتنی بھی یہ سمندر دریا کر رہے ہیں نا، میں ان کے اوپر آ جو گیا ہوں اور آ گیا ہوں تو میری تو بڑی شان ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اندر تک تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے بہہ رہا ہے. تو اب یہ ساری مجھے ستانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے ہے، حالانکہ معاملہ یہ حقیقت نہیں ہے. دریا کو کیا لگے اس پہ تنکا ہے یا کوئی ہے، سمندر کو کیا، وہ تو اپنی موجوں میں موجزن ہے. حالانکہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، کیونکہ سمندر تو اپنے وجودی تقاضوں کے تحت سرگرم مواجی ہے، اس کا تو اپنا ایک نظام ہے. اسے تنکی کے پریشانی، اضطراب، سکون، بے سکونی سے کیا غرض ہے. تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں سارا اہتمام، سارا نظام جو ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں یار ساڈا تے مقدر ہی پریشانی ہے، ساری قسمت ہی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تنکوں والی بات نہ کریں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو آسان تقویم کے پیرائے میں تخلیق کیا ہے. اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو تنکے نہ سمجھو، ایسے وسوسات چھوڑ دو. تو سارا کچھ لوگ سنتے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے، یہ کچھ تو کہتے ہیں ہماری خاطر ہے، یہ ہماری حکومت ہے، ہماری کرسی ہے. اور کچھ جو پریشان زدہ لوگ ہوتے ہیں جی ہم بس ستانے، ہماری قسمت میں مظلومیت ہی ہے، ظلم ہی ہم سہتے رہتے ہیں. تو ایسی باتیں تنکوں والی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. انسان ہے. تو یہ ساری تگ و دو جو ہے وہ تنکا کہتا ہے صرف مجھے بے سکون اور خانہ بدوش رکھنے کے لیے اسے ساحل پہ لگا دیا جاتا ہے نا. اور جو لوگ کائنات کے منشا
تخلیق کو سمجھتے ہیں وہ تو نہ کسی کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، نہ خود وہ کسی کے دشمن ہوتے ہیں نہ وہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی دشمنی کرے یا انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں، تم جانو تمہارے کام جانو، ہم نے تو سنت مصطفیٰ اپنانی ہے، ہم تو صبر کریں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا حساب بغیر کسی اجر جو ہے، بغیر کسی حساب کتاب کے، یعنی یہ لوگ جو ہے صبر والے وقت نہیں رہا، میں ورنہ اس کی حدیث بیان کرتا آپ کو مزہ آ جاتا۔ تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کتاب کے، یہ لوگ وہ ہوں گے جن کا حدیث کا تھوڑا سا مفہوم، جو ہوں گے جن کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا، یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔